السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، کیا حال خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب ناظرین کو صحت مند زندگی عطا کرے۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے میں حکم السحر والکہانہ، جادو کرنا اور کہانت کرنا، ہماری شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ معزز ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے اور پہلا پارہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ آپ اس بات کی پیچھے لگیں، ذرا دیکھیں، پیروی کریں جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیطان ہے وہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور فرمایا جو دو فرشتے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت وہ جو اتارے گئے تھے، وما یعلمان من احد، وہ جس کو بھی کسی ایک کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے یہ کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ ہاروت اور ماروت کہتے تھے کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں یہ فتنہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ فلا تکفر، آپ کفر نہ کریں، یہ جو تعلیم ہم سے آپ لے رہے ہیں یہ جو ہے نا کفر اور ہلاکت کا سبب ہے، یہ فتنہ ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور ہاروت اور ماروت سے جو وہ تعلیم حاصل کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کی آپس میں جدائی ڈال دی جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ وہ ہاروت اور ماروت کی تعلیم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، یعنی کوئی جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، کاہنوں کے پاس جا کے، نجومیوں کے پاس جا کر وہ یہ کہے، سوچے کہ میں نے فلاں کو تکلیف دینی ہے، فلاں کا نقصان کرنا ہے، فلاں کی دوری کرنی ہے، فلاں کا مال تباہ کرنا ہے، فلاں کا کاروبار تباہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا باذن اللہ، صرف جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جنہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے بیچ دیا، یعنی وہ ایسے کاموں میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، گناہوں کے کام ہے۔
ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ بہت ہی بری قیمت ہے، بری چیز ہے جو انہوں نے لی ہے اور اپنے جانوں کو بیچ دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم تعلیم لے رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ہم جدائی ڈال رہے ہیں، جو بھی یہ جادو کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے اور اس کی عذاب کا پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے کیا سزائیں ہیں، تو فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ جان لیں لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ بہت ہی بری چیز ہے جس سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہاروت اور ماروت وہ نازل اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر شیطان ہے، عزازیل ہے، جنت میں تھا، دنیا میں آیا، اللہ کے امر کے بغیر نہیں آیا۔ اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کا بغیر آسمان سے زمین پر کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ دنیا میں آئے۔ اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کو جنت سے نکالا، اب دنیا میں تمہیں جنت کے جو لے جانے والے اعمال ہیں اس سے دور رکھے گا، اور ایسے اعمال تمہارے لیے مزین کرے گا جو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے پکے بندے ہیں وہ شیطان کے جال میں نہیں آ سکتے۔ تو آج کا میرا مضمون ہے کہ سحر اور کہانت، جادو کرنا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ ایسا کرنا، ایسا کرنے والا، کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، فسألہ عن شیء، فرمایا اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتیں اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ غور کریں کہ نجومی کے پاس جانا، اس سے احوال معلوم کرنا، اس کو ہاتھ دکھانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے، کاہن کون ہے؟ جو غیب کی خبریں بتائیں، آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ غیب کی خبریں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، جو کاہن کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے اس نے اس کی مخالفت کی ہے، یعنی شریعت کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو کاہن کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ شریعت ہے اس کا اس نے انکار کر دیا، اور جو شریعت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام حاکم نے درج ذیل الفاظ کے ساتھ صحیح کہا ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی نجومی کے پاس جاتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے، فصدقہ فیما یقول،
اور نجومی اور کاہن جو اس کو بتاتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فقد کفر بما انزل علی محمد، نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنے والے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی ہے اس نے اس کا انکار کیا ہے. تو آپ غور کریں، یہ جو کاہن ہے نجومی ہے ان پر جانے کا کتنا نقصان ہے کہ انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. عمران بن حسین سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتا کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو آدمی، جو شخص بدفعلی کرے، من تطیر، جو بدفعلی کرے یا جس کے لیے بدفعلی کی جائے، جس کے لیے بدفعلی کی جائے، لیس منا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. او تکہنا لہو، یا جو آدمی کاہن کے پاس جائے یا جو کاہن سے جو اس نے باتیں بتائی ہیں تو اس کو اس کی تصدیق کرتا ہے، یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یعنی جو آدمی کاہن کے پاس جائے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، او سحر او سحر لہو، یا کوئی آدمی جو جادو کرواتا ہے یا اس کے لیے جادو کرنے والا جو فال پکڑتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے اور جادو کرواتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کیا ہے. تو سامعین کرام، قرآن مجید کی آیت جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، پہلے پارے میں وہ آپ کے سامنے رکھی، اور یہ جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، ان سے یہی نکلتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، ان سے فال لینا، ان کو ہاتھ دکھانا، ان سے جادو کروانا یا جادو کا علاج کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمائی ہے اور وعید فرمائی ہے. تو اس لیے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو جادو نہیں کرنا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے، جادو کی کاٹ جادو سے ہوگی، وہ کسی کاہن اور نجومی اور جادوگر کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کرنا، ہم نے تو علاج کروانا ہے. تو جادو کرنا، جادو کروانا اور اپنا علاج جادوگر سے کروانا، کسی کاہن کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ممانعت کی ہے. تو اسی لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا ایمان ضائع نہ کریں. میں انشاءاللہ یہ جو آج کا میرا درس ہے یہ اسی متعلق ہے کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کرنے سے اور کروانے سے کیا ہے، وہ کافر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نہ جادو کرنا چاہیے، نہ کروانا چاہیے، نہ ایسا بندہ جو کاہن ہے، نجومی ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. اگر کاہن کے پاس جائیں گے، آپ نجومی کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، 40 راتیں
جو بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز جو ہے اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرمائیں گے۔ کتنا آپ کا نقصان ہو گیا، ایک بار جانے سے 40 راتیں آپ کی عبادت جو ہے اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ تو ایسے ہمارے بھائی، ایسی بہنیں جو غلطی کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے کسی مجبوری کی وجہ سے، نہ صبر کرنے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے انہوں نے صبر نہیں کیا اور وہ کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس گئے ہیں، تو ان سے میری التماس ہے کہ فوراً اللہ ذوالجلال سے توبہ کریں گے، یا اللہ یہ غلطی ہمارے سے ہوئی ہے، ہم ایسی غلطی دوبارہ زندگی میں نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کا فوراً اس کا حل استغفار کریں۔ اور پھر آپ سوال یہ کریں گے کیا ہمارے اوپر جادو ہے یا ہم بیمار ہیں، تو کیا ہم اس کا علاج نہ کروائیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے اندر کوئی بھی بیماری ہے، آپ کسی بھی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ جائیں، اپنی بیماری بتائیں اور اس سے علاج کروائیں، یہ سنت ہے، یہ توکل کے منافی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، آپ بے شمار دوائیں استعمال کرتے ہیں، فرق نہیں کرتی، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں نظر بد ہے، تو آپ ایسا معالج دیکھیں جو قرآن سے اور حدیث سے علاج کرے۔ قرآن میں آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اور حدیث میں یعنی رسول اللہ نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے سے، ان دعاؤں کا ذکر کرنے سے، ورد کرنے سے، روزانہ پڑھنے سے انسان کے اوپر جتنا بڑا بھی کوئی جادو ہے کرنے والا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو کیا ہے، سب اس کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کے جسم سے اس کے اثرات نکل جائیں گے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ قرآن پڑھنا ہے اور ساتھ جو ہے دعائیں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو میں جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ میں جادو اور اسی طرح جنات وغیرہ، نظر بد، جو بھی چیز ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سے اور احادیث سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل اذکار بتاؤں گا، اور آپ اپنے گھروں میں یہ میرا پروگرام سنیں اور اس کے مطابق آپ خود گھر میں آپ یعنی وہ اذکار اور دعائیں اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت یعنی گہرا جادو ہوا ہے، سخت جادو ہوا ہے، تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جادو اور سایہ، جادو اور کہانت، یہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، اس کو گھروں کے اندر اونچی جگہ پر غلاف میں ڈال کر رکھیں اور سال کے بعد صاف کر کے پھر رکھ دیں۔ قرآن کو اس طرح غلافوں میں بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ صبح اور شام نمازوں کے بعد اور جب بھی آپ کے پاس لیل و نہار وقت ہو، آپ قرآن مجید کا روزانہ ورد رکھیں۔ روزانہ آپ چاہے ایک آیت پڑھیں، 2 آیت، 3 آیات، یا ایک رکوع پڑھیں، ایک ورقہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، جتنا آپ کو میسر آئے۔ صبح اور شام اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھیں اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائیں، گھروں میں نوافل پڑھیں، اذکار کریں۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے، اذکار کرنے سے ہمارے یہ سارے اثر زائل ہو جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نجومیوں سے، کاہنوں سے اور جادوگروں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔